تو کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں ہوں معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر مائی پیراڈائز۔ دوستو، آج سے ہم اپنی علم سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں، جس میں میں آپ کو بطور ماحولیاتی انجینئر ماحول کے علمی حقائق بتاؤں گا، جن سے آپ میں سے بہت ہی کم لوگ واقف ہوں گے، اور یہ علم آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سبسکرائب کریں نیچر مائی پیراڈائز کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں قدرت سے متعلق سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ماحول کے 3 سب سے اہم اجزاء ہیں، یعنی ہوا، پانی اور مٹی۔ دوستو، ساری کی ساری ماحولیات انہی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومے گی۔ آج ہم بات کریں گے مٹی کی، جس پر ہم چلتے بھی ہیں، اس میں اپنی فصلیں بھی اگاتے ہیں، پھر تعمیرات کے لیے، معدنیات کے لیے، پھر پانی کے صاف کرنے اور سیلاب جیسی صورت میں ہمیں بچانے میں کام آتی ہے۔ غرض کہ مٹی کے بغیر انسانوں کا اس دنیا پہ زندہ رہنا ممکن نہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ مٹی کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے؟ تو دوستو، مٹی زمین کے سب سے اوپر والی پرت ہے جو کہ پہاڑوں کے بھر جانے سے بنتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے پہاڑ تھے جو کہ آہستہ آہستہ مٹی بنے۔ معاذ بھائی، یہ مٹی پہاڑوں سے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات کی آپ نے۔ دیکھو، پہاڑوں سے مٹی بننے کے سفر میں بہت ساری چیزوں کا کردار ہے، مثلاً آب و ہوا، پانی، جاندار، سطح کی ترتیب، انسانی سرگرمی اور وقت۔ چلو دوستو، اب مٹی کے بارے میں کچھ اہم باتیں جانتے ہیں۔ نمبر 1، مٹی مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے جو کہ مٹی کے ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کو کام کرنے کے لیے ہر طرح سے موقع فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، مٹی بنیادی بائیو میس یعنی پودے، جڑی بوٹیاں اور ہر جاندار کی زندگی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی پودوں کو پانی فراہم کرتی ہے اور معدنیات کی پودوں تک رسائی بھی مٹی ہی کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے، اور پودوں کی دیکھ بھال میں بھی مٹی بہت طریقوں سے حصہ لیتی ہے۔ نمبر 3، مٹی میں ڈیکمپوزیشن کا عمل ہوتا ہے۔ ارے بھائی، یہ اب ڈیکمپوزیشن کیا چیز ہے؟ صبر کرو، بتاتا ہوں۔ دیکھو، جب کوئی جانور مر جائے جو کہیں کھلے علاقے میں پھینک دیا جائے تو وہ ہمیں بدبو تو دیتا ہی ہے جب ہم پاس سے گزرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے بہت سارے کیڑے یعنی حشرات الارض کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اگلے 2-4 دنوں میں جانور کا ڈھانچہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھائی، اس کو کہتے ہیں ڈیکمپوزیشن۔ تو بات ہو رہی تھی مٹی میں ڈیکمپوزیشن کی، جو کہ پتوں اور جانداروں دونوں کی ہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے مٹی ہی سازگار ماحول دیتی ہے تاکہ حشرات الارض کے لیے کھانا مہیا کیا جائے، اور پھر انہی کے کھانے میں سے نکلنے والے معدنیات کو پودے اپنی نشو و نما کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، اور نمی بھی اسی ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے بننے والے مٹیریل میں جذب ہو جاتی ہے، جو کہ پودوں کی بہت کام آتی ہے۔ خاص طور پر منرلز کو پودوں کی جڑوں تک پہنچانے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، مٹی اپنی کیمیائی اور ذاتی خوبیوں کی وجہ سے اربوں مائکرو آرگنزم اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں کا مسکن بھی ہے۔ ارے بھائی، رکو، یہ مائکرو آرگنزم کیا چیز ہے؟ اس کا تو بتاؤ۔ چلو پھر سنو۔ مائکرو آرگنزم ایسے جانداروں کو کہتے ہیں جو کہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ مٹی کے ایک چمچ میں 10 ارب سے لے کر 1000 ارب تک مائکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ ہم کتنی چھوٹی چیز کی بات کر رہے ہیں، اور خدا کی قدرت دیکھو کہ یہ سب زندہ چیزیں ہیں جنہیں ہم چھوٹے جاندار کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 5، مٹی فلٹریشن اور بفرنگ کے ذریعے ایسے اجزاء کو یا تو ختم کرتی ہے یا اپنے اندر شامل نہیں ہونے دیتی جو مٹی میں موجود جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور جب تک اس میں ہمت ہوتی ہے تب تک نقصان دہ چیزوں اور کیمیکل سے جانداروں کو بچاتی ہے، اور ہمت سے بڑھ جانے والے کھلومی براوا حکمنٹ ایت ڈسو کہ فلٹریشن تو چلو فلٹریشن ہے، اے بفرنگ کی بلائے۔ میرے بھائی، بفرنگ کا مطلب ہے کہ مٹی میں کتنی طاقت ہے کہ وہ مٹی میں موجود تیزابیت سے لڑ سکے، اور مٹی یہ سب اپنے لیے نہیں بلکہ پودوں اور جانداروں کو بچانے کے لیے کرتی ہے۔ اب آئی سمجھ؟ چلو دوستو، اب بات کرتے ہیں مٹی کن اجزاء سے مل کر بنتی ہے، یا اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے معدنیات ہیں جو پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے پر نکلتے ہیں۔ نمبر 2، مرے ہوئے جانداروں کے اجزاء بھی مٹی والے اجزاء میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہوا ہے۔ دوستو، یاد کرو، جب مالی یا کسان پودوں کو گوڈی کرتا ہے تو وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مٹی میں ہوا داخل ہو جائے، جس سے پودے صحیح نشو و نما پاتے ہیں۔ دوستو، مٹی میں موجود خلا جو مٹی کے ذرات کے درمیان ہوتا ہے، اس میں ہوا پہلے سے ہی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 4، سوائل سولوشن ہے، جس سے مراد مٹی میں موجود نمی ہے جو کہ پانی کے مٹی میں جذب ہونے سے عموماً ہوتی ہے۔ نمبر 5، آخر پر جاندار ہیں جو کہ مٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ جاندار بھی مٹی کا ایک حصہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔
महज भाई ये मट्टी के अज्जा को जान के हमें क्या फ़ायदा होगा? बबलू, अब तुमने अच्छा सवाल किया, तो चलो सुनो फिर। मट्टी के अज्जा के बारे में जानकर हम ना सिर्फ अपनी पसंद की मट्टी बना सकते हैं बल्कि पौधों वाले गमलों में भी बेहतरीन मट्टी डाल सकते हैं। फिर अगर बबलू तुम अपने अब्बू की तरह किसान बनना चाहो तो पढ़े लिखे और जदीद किसान बनोगे, जिसे ये पता होगा कि उसकी फसल में कैसी मट्टी है और कौन सी फसल इसमें उगानी है जो मुनाफा दे सके, या मट्टी को कौन से अज्जा डालकर अपनी पसंद के मुताबिक ढाला जा सकता है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मट्टी में मौजूद इंतहाई छोटे जानदारों के बारे में चंद अहम बातें। नंबर 1, तो सबसे पहले वायरस के बारे में जानते हैं। महज भाई कोरोना वायरस ना? ओ नहीं मेरे भाई, वायरस बड़ी किस्मों के होते हैं। आप बस इतना जान लो कि वायरस को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जानदारों की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता ये खुद जानदार नहीं जो कि नस्ल बढ़ा सकें। तो हम बात कर रहे थे वायरसेस की। वायरस एक से दो से 4 की तादाद में बढ़ते हैं और बढ़ने के लिए ये बैक्टीरिया, पौधे, जानवर और इंसानी अज़ा को इस्तेमाल करते हैं, और जैसा ही इनका इर्द गिर्द का माहौल होता है ये वैसे ही खुद को ढाल लेते हैं और अपनी तादाद बढ़ाने लग जाते हैं। नंबर 2, एक ऐसा जानदार है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि बाकी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं बुनियादी हैसियत रखता है। बैक्टीरिया मादनियात के ज़रात के साथ जुड़ने की सलाहियत रखते हैं जो कि मिट्टी में मौजूद होती है। ज़्यादा बैक्टीरिया अमूमन पौधे के बचे खुचे हिस्से के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और इसके साथ साथ मिट्टी में मौजूद मुर्दा जानदारों के जिस्म के बारीक हिस्सों के साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है कि बैक्टीरिया पौधों की जड़ों की करीब वाली मिट्टी में अच्छी नशोनुमा पाते हैं और ये ख़ास माहौल इनके लिए इंतहाई अहम साबित होता है। नंबर 3, फंगी है, जिसे फंगस भी कहा जाता है, जो कि मिट्टी में मौजूद बचे खुचे पत्तों और मरे जानदारों के अज़ा को डिकम्पोजिशन के ज़रिए अपनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करता है। फंगी अमूमन ऊपर की सतह वाली मिट्टी में मौजूद इंतहाई छोटे जानदार हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के आले से देखा जाना मुमकिन है। बबलू, क्या हो गया? सोने क्यों लग गए हो? बस एक पॉइंट और पढ़ते हैं फिर छुट्टी। महज भाई हमने भी एक दिन मट्टी हो जाना है, और अब कितना लेक्चर रह गया है? बबलू, 2 बातें रह गई हैं, वो तवज्जो से सुन लो, उसके बाद छुट्टी। तो दोस्तों, बैक्टीरिया और फंगाई दोनों ही मिट्टी का बुनियादी ढांचा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस को बनाते हैं जो कि सबसे अहम चीज़ है। मिट्टी में पानी के जज़ब होने के हवाले से कार्बन और हाइड्रोजन के ज़रात पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक मवाद के मिट्टी में मुनासिब फैलाव के लिए भी। तो चलो दोस्तों, अब आखिरी नुक्ता है ऐसे जानदारों के मुतालिक जो कि बैक्टीरिया को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़मीनी सतह के नीचे ही रहते हैं और इन तमाम जानदारों का असल मकसद पौधों की नशोनुमा में हिस्सा लेना है। दोस्तों, जैसे कि जंगल में हिरन चारा खाती है और फिर शेर हिरन को खा जाता है, इसी तरह जमीन के नीचे भी छोटे जानदार अपने से थोड़े बड़े जानदारों का शिकार बन जाते हैं और यूं ही परवरदिगार हर जानदार को खाना दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की इल्म सीरीज की पहली एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।